خدا نے جو کچھ خلق کیا تھا اسے دیکھا اور واقعی وہ بہت اچھا تھا۔ آج کی ہماری پہلی تلاوت تکوین کی کتاب پہلے باب سے دوسرے باب کی دوسری آیت مقدسہ تک۔ ابتدا میں خدا نے زمین اور آسمان کو خلق کیا، اور زمین ویران اور سنسان تھی، گہراؤں کے اوپر اندھیرا تھا، روح خدا پانیوں پر جنبش کرتی تھی۔ اور خدا نے کہا روشنی ہو، اور روشنی ہوئی۔ خدا نے دیکھا کہ روشنی اچھی ہے۔ خدا نے روشنی کو تاریکی سے جدا کیا۔ خدا نے روشنی کو دن کہا اور تاریکی کو رات کہا۔ پس شام ہوئی اور صبح ہوئی، یعنی پہلا دن۔ اور خدا نے کہا کہ پانیوں کے درمیان فضا ہو جو پانیوں کو پانیوں سے جدا کرے۔ تب خدا نے فضا کو بنایا، اور فضا کے نیچے کے پانیوں کو فضا کے اوپر کے پانیوں سے جدا کیا، اور ایسا ہی ہوا۔ خدا نے فضا کو آسمان کہا۔ پس شام ہوئی اور صبح ہوئی، یعنی دوسرا دن۔ اور خدا نے کہا کہ آسمان کے نیچے کا پانی ایک جگہ جمع ہو تاکہ خشکی نظر آئے، اور ایسا ہی ہوا۔ خدا نے خشکی کو زمین کہا، اور مجتمع پانی کو سمندر کہا۔ خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے۔ اور خدا نے کہا کہ زمین سبز نباتات اور بیجدار پودوں اور پھل دینے والے میوہ دار درختوں کو ان کو اپنی اپنی قسم کے مطابق، اور جو زمین پر ہیں اپنے آپ ہی بیچ میں رکھیں، اگائیں، اور ایسا ہی ہوا۔ تب زمین نے سبز نباتات اور بیجدار پودے اور پھل دینے والے میوہ دار درختوں کو ان کی اپنی اپنی قسم کے مطابق اگایا۔ خدا نے دیکھا کہ یہ اچھا ہے۔ پس شام ہوئی، صبح ہوئی، یعنی تیسرا دن۔ خدا نے کہا کہ آسمان کی فضا میں نیر ہوں کہ دن کو رات سے جدا کریں، وہ زمانوں اور دنوں اور برسوں کے امتیاز کے نشان ہوں، اور وہ آسمان کے فضا میں چمکیں کہ زمین کو روشن کریں، اور ایسا ہی ہوا۔ پس خدا نے بڑے نیر بنائے، ایک نیر اکبر جو دن پر حکومت کرے، ایک نیر اصغر جو رات پر حکومت کرے، اور ستارے بھی۔ خدا نے ان کو آسمان کی فضا میں رکھا اور زمین کو روشن کرے، دن پر اور رات پر حکومت کریں، روشنی کو تاریکی سے جدا کریں۔ خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے۔ پس شام ہوئی اور صبح ہوئی، یعنی چوتھا دن۔ خدا نے کہا کہ پانی رینگنے والے جانداروں کو پیدا کرے، اور پرندوں کو جو زمین کے اوپر آسمان کی فضا میں اڑے۔ خدا نے بڑے بڑے دریائی جاندار اور ہر قسم کے حرکت کرنے والے جانداروں کو، جن کو پانی نے ان کی اقسام کے مطابق پیدا کیا، اور تمام پردار جانور ان کی اقسام کے مطابق بنایا۔ خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے۔ خدا نے ان کو برکت دے کر کہا پھلو اور بڑھو، سمندر کے پانی کو معمور کرو، پرندے زمین پر کثرت سے بڑھ جائیں۔ پس شام ہوئی اور صبح ہوئی، یعنی پانچواں دن۔ اور خدا نے کہا زمین جانداروں کو ان کی اقسام کے موافق، چوپایوں اور کیڑوں مکوڑوں اور جنگلی جانوروں کو ان کی اقسام کے موافق پیدا کریں، اور ایسا ہی ہوا۔ خدا نے جنگلی جانوروں کو ان کی اقسام کے مطابق، اور چوپایوں اور زمین پر رینگنے والوں کو ان کی اقسام کے مطابق پیدا کیا۔ خدا نے دیکھا کہ اچھا ہے۔ ابتدا میں خدا نے آسمان اور زمین کو خلق کیا، اور خدا نے کہا ہم انسان کو اپنی صورت پر بنائیں گے، وہ سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور چوپایوں اور کل روئے زمین اور سب کیڑے مکوڑوں پر جو زمین پر رینگتے ہیں حکومت کریں۔ خدا نے انسان کو اپنی صورت پر پیدا کیا، خدا کی صورت پر اس نے اس کو پیدا کیا، نر اور ناری ان کو پیدا کیا۔ خدا نے انہیں برکت دی اور کہا پھلو اور بڑھو، اور زمین کو معمور و محکوم کرو، سمندر کی مچھلیوں اور آسمان کے پرندوں اور سب زندہ مخلوقات پر جو زمین پر چلتی تھی حکومت کرو۔ خدا نے کہا دیکھو میں ہر ایک بیجدار نباتات جو زمین پر ہیں اور سارے درخت کو ان کی اپنی قسم کے بیچ میں تمہیں دیتا ہوں، اور یہ تمہارے کھانے کو ہیں، اور زمین کے سب چرندوں اور آسمان کے سب پرندوں اور سب زمین پر جو چلتے ہیں اور زندگی رکھتے ہیں ان میں سارے سبز پودے کھانے کو دیتا ہوں۔
اور ایسا ہی ہوا۔ خدا نے ان سب چیزوں پر جو اس نے بنائی تھیں نظر کی اور دیکھا کہ بہت اچھی ہیں۔ پس شام ہوئی اور صبح ہوئی، یعنی چھٹا دن۔ سو آسمان اور زمین اور اس کی کل آراستگی تمام ہوئی۔ خدا نے ساتویں دن اپنے کام سے جو کر چکا فارغ ہوا۔ اس نے ساتویں دن کو اپنے سب کام سے جو کر چکا آرام کیا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ ایمان میں ہمارے باپ ابراہیم کی قربانی۔ آج کی ہماری دوسری تلاوت تکوین 22 باب 1 سے 18 آیت مقدسہ۔ اس وقت خدا نے ابراہیم کو آزمایا اور اس سے کہا، اے ابراہیم، اور اس نے جواب میں کہا، میں حاضر ہوں۔ اس نے اس سے کہا، تو اپنے اکلوتے بیٹے اسحاق کو جسے تو پیار کرتا ہے لے اور موریا کی سرزمین میں جا، اور وہاں اسے پہاڑوں میں سے ایک پر جو میں تجھے دکھاؤں گا سوختنی قربانی کے لیے چڑھا۔ تب ابراہیم نے صبح سویرے اٹھ کر اپنے گدھے پر 4 جامہ کسا اور اپنے ساتھ 2 نوکر اور اپنے بیٹے اسحاق کو لیا اور سوختنی قربانی کے لیے لکڑیاں چڑھائیں، اور اٹھ کر اس جگہ کو جس کی بابت خدا نے اس سے فرمایا تھا روانہ ہوا۔ اور تیسرے دن ابراہیم نے اپنی آنکھ اٹھا کر اس جگہ کو دور سے دیکھا۔ تب اس نے اپنے نوکر سے کہا کہ تم یہاں گدھے کے پاس ٹھہرو، میں اور لڑکا وہاں جائیں گے اور سجدہ کر کے تمہارے پاس واپس آئیں گے۔ اور اس نے سوختنی قربانی کی لکڑیاں لے کر اپنے بیٹے اسحاق پر رکھیں اور اپنے ہاتھ میں آگ اور جھاڑی لی اور دونوں چل پڑے۔ تب اسحاق نے اپنے باپ سے کہا، اے میرے باپ۔ اس نے جواب میں کہا، اے میرے بیٹے، کیا ہے؟ اس نے کہا کہ دیکھ، آگ اور لکڑیاں تو ہیں، پر سوختنی قربانی کے لیے برا کہاں ہے؟ ابراہیم نے کہا، اے میرے بیٹے، خدا اپنے واسطے سوختنی قربانی کے لیے آپ ہی برا مہیا کرے گا۔ سو وہ دونوں اٹھ کر آگے بڑھے، اور جب وہ اس مقام پر جو خدا نے اسے دکھایا پہنچے، اس نے وہاں ایک قربان گاہ بنائی اور اس پر لکڑیاں چنی اور اپنے بیٹے اسحاق کو باندھ کر قربان گاہ پر لکڑیوں کے اوپر رکھا۔ اور اس نے اپنا ہاتھ بڑھا کر چھڑی پکڑ لی اور اپنے بیٹے کو ذبح کر کے، اور خدا کے فرشتے نے آسمان سے پکار کر اس سے کہا، اے ابراہیم، اے ابراہیم۔ وہ بولا، میں حاضر ہوں۔ اور اس نے اس سے کہا، تو اپنا ہاتھ لڑکے پر نہ چلا اور نہ اسے کچھ کر۔ تب میں نے دیکھا کہ تو خدا سے ڈرتا ہے، کیونکہ تو نے اپنے اکلوتے بیٹے کو مجھ سے دریغ نہ رکھا۔ تب ابراہیم نے اپنی آنکھیں اٹھائیں اور دیکھا کہ اس کے پیچھے ایک مینڈا ہے جس کے سینگ جھاڑی میں اٹکے ہوئے ہیں۔ اور ابراہیم نے اس مینڈے کے پاس گیا اور اس کو پکڑا اور اپنے بیٹے کے بدلے میں سوختنی قربانی کے لیے چڑھایا۔ اور اس نے اس مقام کا نام خدا مہیا کرتا ہے، چونکہ آج تک یہ کہاوت ہے کہ پہاڑ پر خدا مہیا کرے گا۔ اور خدا کے فرشتے نے دوسری دفعہ آسمان سے ابراہیم کو پکارا اور کہا، خداوند یوں فرماتا ہے، اس لیے کہ تو نے یہ امر کیا اور اپنے اکلوتے بیٹے کو دریغ نہ رکھا، میں اپنی ذات کی قسم کھاتا ہوں، میں تجھے برکت دوں گا اور تیری نسل بڑھاتے بڑھاتے آسمان کے ستاروں اور سمندر کی ساحل کی ریت کی مانند بناؤں گا، اور تیری نسل اپنے دشمنوں کے درازوں پر قبضہ ہوگی۔ روئے زمین کے کل اقوام تیری نسل میں برکت پائیں گی، کیونکہ تو نے میرا کہا مانا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ آج کی ہماری تیسری تلاوت خروج کی کتاب 14ویں باب کی 15ویں آیت سے 15ویں باب کی پہلی آیت تک۔ اس وقت خداوند نے موسیٰ سے فرمایا، تو میرے سامنے کیوں چلاتا ہے؟ بنی اسرائیل سے کہہ کہ آگے کو چلے۔ تو اپنا عصا اٹھا اور سمندر پر ہاتھ بڑھا اور وہ 2 حصے ہو جائے گا، تو بنی اسرائیل اس کے بیچ میں سے خشکی پر گزرے۔
اور دیکھو میں اسرائیلیوں کے دل کو سخت کروں گا اور وہ ان کے بیچ آئیں گے، اور فرعون اور اس کے سب لشکروں اور گاڑیوں اور سواروں سے میرا جلال ظاہر ہوگا۔ تو مصری جانیں گے کہ در حقیقت میں ہی خداوند ہوں، جبکہ میں فرعون اور اس کی گاڑیوں اور سواروں سے جلال پاؤں گا۔ اور خداوند کا فرشتہ جو اسرائیل کے لشکر کے آگے آگے چلتا تھا وہاں سے ہٹ کے ان کے بیچ آ گیا، اور بادل کے ستون بھی ان کے آگے سے ہٹا اور ان کے پیچھے آ کر ٹھہر گیا، اور مصریوں کے لشکر اور اسرائیل کے لشکر کے درمیان آ گیا، اور وہ مصریوں کے لیے سیاہ بادل تھا پر بنی اسرائیل کے لیے رات کو روشنی دیتا تھا، سو وہ رات بھر ایک دوسرے کے نزدیک نہ آ سکے۔ اور موسیٰ نے اپنا ہاتھ سمندر پر بڑھایا، اور خداوند نے تند مشرقی ہوا کے ذریعے سے جو رات بھر چلتی رہی سمندر کے پیچھے ہٹایا، یہاں تک کہ وہ خشک زمین ہو گیا اور پانی دو حصے ہو گیا، اور بنی اسرائیل سمندر کے بیچ خشکی پر گزرے، اور ان کے دائیں اور بائیں پانی دیوار کی طرح تھا، اور مصریوں نے ان کا پیچھا کیا، اور ان کے پیچھے ہی فرعون کے سب گھوڑے اور گاڑیاں اور سوار سمندر کے بیچ میں آئے۔ اور صبح کے پہر میں خداوند نے آگ سے بادل کے ستون میں سے مصریوں کے لشکر پر نظر کی، اور مصریوں کے لشکر کو گھبرا دیا، اور ان کی گاڑیوں کے پہیے روکے کہ وہ مشکل سے چلتی تھیں۔ تو مصریوں نے کہا، اسرائیل کے سامنے سے بھاگ چلو، کیونکہ خداوند ان کے لیے مصریوں کو مارتا ہے۔ تب خداوند نے موسیٰ سے فرمایا کہ اپنا ہاتھ سمندر پر بڑھا کہ مصریوں پر اور ان کی گاڑیوں اور سواروں پر پانی بھر آ جائے۔ اور موسیٰ نے اپنا ہاتھ سمندر پر بڑھایا، اور پو پھٹنے کے وقت سمندر اپنی اصلی جگہ کو لوٹا اور بھاگتے ہوئے مصریوں کو آ ملا، اور خداوند نے مصریوں کو سمندر کے بیچ میں غرق کیا، اور پانی واپس آیا، اور فرعون کے سب لشکر کی گاڑیاں اور سواروں کو جو ان کے پیچھے سمندر کے بیچ میں آئے تھے ڈھانپ لیا، اور ان میں سے ایک بھی باقی نہ رہا، اور بنی اسرائیل سمندر کے بیچ خشکی پر چلے، اور پانی ان کے دائیں اور بائیں دیوار کی طرح تھا۔ سو اس دن خداوند نے بنی اسرائیل کو مصریوں کے ہاتھ سے خلاصی بخشی، اور اسرائیل نے سمندر کے کنارے پر مصریوں کی لاشیں دیکھیں۔ اور اسرائیل نے وہ بڑی قدرت جو خداوند نے مصریوں پر ظاہر کی دیکھی، تو لوگ خداوند سے ڈرے، اور اس پر اور اس کے خادم موسیٰ پر ایمان لائے۔ اس وقت موسیٰ اور بنی اسرائیل نے نصرت کا نغمہ گایا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ خداوند تیرے فدیہ دینے والے نے ابدی شفقت سے تجھ پر رحم کیا ہے۔ پاک کلام میں سے آج کی ہماری چوتھی تلاوت اشعیاء نبی کا صحیفہ، اس کا 54واں باب 5ویں تا 14ویں آیت مقدسہ۔ چنانچہ اب تیرا خالق ہی تیرا خاوند ہے، جس کا نام رب الافواج ہے، اور تیرا فدیہ دینے والا اسرائیل کا قدوس ہے، جو ساری زمین کا خدا کہلائے گا، کیونکہ خداوند نے تجھ کو متعلقہ اور دل آزردہ عورت کی مانند بلایا۔ تیرا خدا فرماتا ہے کہ جوانی کی بیوی کیوں کر چھوڑی جائے؟ میں نے فقط ایک لحاظہ کے لیے تجھے جدا کیا، پر بڑی مہربانیوں سے تجھ کو سمیٹ لوں گا۔ غضب کی شدت میں نے اپنا منہ تجھ سے لحاظہ بھر کے لیے چھپایا، مگر ابدی شفقت سے تجھ پر رحم کروں گا۔ یہ خداوند تیرا فدیہ دینے والا فرماتا ہے، کیونکہ یہ بات میرے نزدیک ویسی ہوگی جیسی نوح کے دنوں میں، جب میں نے قسم کھائی کہ نوح کا سا سیلاب زمین پر پھر کبھی نہ آئے گا۔ اسی طرح میں نے قسم کھائی کہ میں تجھ سے ناراض نہ ہوں گا اور نہ تجھ کو دھمکی دوں گا، اگرچہ پہاڑ ہلیں اور ٹیلے لرزاں ہوں، تو بھی میری رحمت تجھ سے جاتی نہ رہے گی، اور میری سلامتی کا عہد جنبش نہ کھائے گا۔ یوں خداوند تیرا رحم کرنے والا فرماتا ہے، اے تو مسکین جسے طوفان نے جھونکا اور جو تسلی سے محروم ہے، دیکھ میں تیری بنیاد شب چراغ اور تیری نیو نیلم سے رکھوں گا۔ میں تیرے کنکرے کو یا قوت احمر کا اور تیرے پھاٹک یا قوت ارغوانی کے اور تمام کنارے نگینوں سے بناؤں گا، اور تیرے سب فرزند خداوند سے تعلیم پائیں گے، اور تیری اولاد کی سلامتی عظیم ہوگی۔
تو صداقت میں قائم رہے گی اور ظلم سے دور رہے گی، کیونکہ تو نہ ڈرے گی اور خوف تیرے نزدیک نہ آئے گا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ اس کے نور کی روشنی میں چلتا رہے۔ آج کی ہماری چھٹی تلاوت باروک نبی کی کتاب 3 باب کی 9 سے 15 اور 32 آیت سے 4 باب کی 4 آیت تک۔ اے اسرائیل، اے کام حیات سن، کان لگا کر عقل سیکھ۔ یہ کس طرح، اے اسرائیل، یہ کس طرح ہوا کہ تو دشمنوں کے ملک میں ہے اور مسافرت کی سرزمین میں مرجھا جاتا ہے اور لاشوں کی طرح ناپاک ہو گیا اور عالم اسفر کے باشندوں کے ساتھ شمار کیا جاتا ہے۔ تو نے حکمت کے چشمے کو ترک کر دیا ہے، اور اگر تو خدا کی راہ میں چلتا تو زمانے کے انجام تک سلامتی سے بستا۔ سیکھ کہ عقل کہاں ہے اور قوت کہاں ہے اور عقل مندی کہاں ہے، تاکہ تو یہ بھی سیکھے کہ ایام کی درازی اور زندگی کہاں ہے، اور آنکھوں کا نور اور سلامتی کہاں ہے۔ کس نے اس کی جگہ پائی اور کون اس کے خزانوں میں پہنچا؟ مگر جو سب چیزوں سے واقف ہے وہی اس کو جانتا ہے۔ اسی نے اپنی دانش سے اس کو پا لیا، جس نے زمین کو ہمیشہ سے قائم کیا اور اسے چوپاؤں سے بھر دیا ہے۔ جو نور کو نازل فرماتا ہے تو وہ طلوع ہوتا ہے، جو اسے بلاتا ہے تو وہ کامتے کامتے اس کی اطاعت کرتا ہے۔ ستارے اپنی باریوں میں چمکتے ہیں اور خوشنما ہیں۔ وہ ان کو بلاتا ہے تو وہ کہتے ہیں ہم حاضر ہیں، اور اپنے خالق کے لیے روشنی سے درخشاں ہیں۔ یہی ہمارا خدا ہے، کوئی اور اس کے برابر خیال نہیں کیا جاتا۔ اسی نے حکمت کی ہر راہ کو پایا ہے اور اسے اپنے بندہ یعقوب اور اپنے محبوب اسرائیل کے سپرد کر دیا ہے۔ بعد اس کے وہ زمین پر نظر آئی اور آدم ذات کے درمیان چلی پھری۔ یہ خدا کے احکام کی کتاب اور وہ شریعت ہے جو ابد تک قائم ہے، اور جو اس کو مانے گا وہ زندگی حاصل کرے گا، اور جو اس کو ترک کرے گا وہ مر جائے گا۔ اے یعقوب، اس کی طرف رجوع کر اور اسے پکڑے رہ، اور اس کے نور کی روشنی میں چلتا رہ۔ اپنی عزت دوسرے کو اور اپنی شوکت اجنبی قوم کو نہ دے۔ اے اسرائیل، ہم خوش نصیب ہیں کیونکہ ہم ان باتوں سے واقف ہیں جو خدا کو پسند ہیں۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جان پر خدا کی برکت ہو۔ میں تم پر پاک پانی چھڑکوں گا اور میں تمہیں ایک نیا دل دوں گا۔ ہمارے لیے آج کی 7ویں تلاوت حزقیال نبی کی کتاب، اس کا 36واں باب 16ویں تا 28ویں آیت مقدسہ۔ اس وقت میں نے خداوند کا کلمہ پایا۔ اس نے کہا کہ اے ابن بشر، اسرائیل کا گھرانہ جب اپنی زمین میں بستے تھے تو انہوں نے اپنی روش اور اپنے اعمال سے اس کو ناپاک کر دیا۔ تو اس خون کے سبب سے جو انہوں نے ملک میں بہایا، میں نے اپنا قہر ان پر انڈیلا، اور چونکہ انہوں نے اسے اپنے بتوں سے ناپاک کر دیا، اس لیے میں نے ان کو قوموں کے درمیان پراگندہ کر دیا، اور وہ ملکوں میں آوارہ ہو گئے۔ میں نے ان کی روش اور ان کے اعمال کے مطابق ان کی عدالت کی، اور جب وہ ان قوموں کے درمیان پہنچے جن میں وہ گئے تھے، تو انہوں نے میرے قدوس نام کو داغ لگایا، کیونکہ ان کی بابت کہا جاتا تھا کہ یہ خداوند کے لوگ ہیں، پھر بھی ان کو اس کی سرزمین سے نکالنا پڑا ہے۔ لیکن مجھے اپنے قدوس نام کے بارے میں افسوس ہوا، جس کو اسرائیل کے گھرانے نے ان قوموں کے درمیان جن میں وہ گئے تھے داغ لگا دیا۔ اس لیے تو اسرائیل کے گھرانے سے کہہ دے، مالک خداوند یوں فرماتا ہے کہ میں تمہاری خاطر یہ نہیں کرتا، اے اسرائیل کے گھرانے، بلکہ اپنے قدوس نام کی خاطر، جس کو تم نے ان قوموں میں جن کے درمیان تم گئے داغ لگایا۔ پس میں اپنے عظیم نام کی جو قوموں میں داغدار کیا گیا ہے، ہاں، جن کے درمیان تم نے اس کو داغ لگایا، تقدیس کروں گا۔ جب ان کے سامنے تمہارے ذریعہ سے میری تقدیس ہوگی تو قومیں جان لیں گی کہ میں ہی خداوند ہوں۔ مالک خداوند کا فرمان یوں ہی ہے، کیونکہ میں تم کو قوموں کے درمیان سے نکال لوں گا اور سب ملکوں میں سے جمع کروں گا، اور تم کو تمہارے وطن میں واپس لاؤں گا۔ تب میں تم پر پاک پانی چھڑکوں گا
اور تم اپنے ہر داغ سے پاک صاف ہو جاؤ گے۔ میں تم کو تمہارے تمام بتوں سے پاک کر دوں گا اور تم کو ایک نیا دل بخش دوں گا اور تمہارے باطن میں نئی روح ڈال دوں گا اور تمہارے بدن سے پتھر کا دل نکال لوں گا اور تم کو گوشت کا دل عطا کروں گا اور تمہارے باطن میں اپنی روح ڈال دوں گا اور میں ایسا کروں گا کہ تم میرے قوانین پر چلو گے اور میری قضاؤں کو حفظ کر کے ان پر عمل کرو گے اور تم اس ملک میں بسو گے جو میں نے تمہارے باپ دادا کو عطا کیا تھا اور تم میری امت ہوگے اور میں تمہارا خدا ہوں گا۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو۔ مسیح مردوں میں سے زندہ کیا جا کر پھر مرنے کا نہیں۔ آج کے لیے ہماری پہلی تلاوت مقدس پولوس رسول کا خط رومیوں کے نام، اس کا 6 باب 3 سے 11 آیات مقدسہ۔ اے بھائیو، کیا تم نہیں جانتے کہ ہم میں سے جتنوں نے مسیح یسوع میں استباغ پایا تو موت میں استباغ پایا؟ ہم موت میں استباغ پا کر اس کے ساتھ دفن ہوئے، تاکہ جیسا مسیح باپ کے جلال کے وسیلے سے مردوں میں سے زندہ کیا گیا ہے، ویسے ہی ہم بھی نئی زندگی میں قدم ماریں، کیونکہ جب ہم اس کی موت کی مشابہت سے اس کے ساتھ پیوستہ ہو گئے تو اس کی قیامت کی مشابہت سے بھی اس کے ساتھ پیوستہ ہوں گے۔ چنانچہ ہم جانتے ہیں کہ ہماری پرانی انسانیت اس کے ساتھ اس لیے مصلوب ہوئی کہ گناہ کا بدن نیست ہو جائے، تاکہ ہم آگے کو گناہ کے غلام نہ رہیں، کیونکہ جو مر گیا وہ گناہ سے بری کیا گیا ہے۔ بس اگر ہم مسیح کے ساتھ مر گئے ہیں تو ہمیں یقین ہے کہ ہم مسیح کے ساتھ زندہ بھی رہیں گے، یہ جانتے ہوئے کہ مسیح مردوں میں سے زندہ کیا جا کر پھر مرنے کا نہیں، اور نہ ہی موت کے زیر اختیار ہونے کا ہے، کیونکہ اس کا مرنا قطع گناہ کی نسبت مرنا تھا، مگر اس کا جینا خدا کی نسبت جینا ہے۔ اسی طرح تم بھی اپنے آپ کو گناہ کی نسبت مردہ مگر خدا کی نسبت مسیح یسوع میں زندہ سمجھو۔ پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خداوند کی برکت ہو۔ خداوند آپ کے ساتھ ہو۔ انجیل مقدس مرکز کے مطابق اے خداوند تیری تمجید ہو۔ 16واں باب پہلی آیت سے 7ویں آیت تک۔ یسوع ناصری المصلوب جی اٹھا ہے۔ اس وقت جب سبت گزر گیا تو مریم مجدلی اور یعقوب کی ماں مریم اور سلومی نے خوشبودار چیزیں خریدیں تاکہ جا کر اس پر ملیں، اور وہ ہفتے کے پہلے دن بہت سویرے سورج نکلتے ہی قبر پر آئیں اور آپس میں کہتی تھیں کہ ہمارے لیے اس پتھر کو قبر کے منہ پر سے کون لڑکائے گا؟ جب انہوں نے نگاہ کی تو اس پتھر کو لڑکایا ہوا دیکھا، وہ بہت ہی بڑا تھا، اور قبر کے اندر جا کر انہوں نے ایک نوجوان کو سفید لباس پہنے دہنی طرف بیٹھا دیکھا تو نہایت حیران ہو گئیں، مگر اس نے ان سے کہا، حیران نہ ہو، تم یسوع ناصری المصلوب کو ڈھونڈتی ہو، وہ جی اٹھا ہے، وہ یہاں نہیں ہے، دیکھو یہ وہ جگہ جس میں انہوں نے اسے رکھا تھا۔ بس تم جاؤ اور اس کے شاگردوں سے اور پترس سے کہو کہ وہ تم سے پہلے جلیل کو جاتا ہے، اور جیسا اس نے تم سے کہا تھا تم اسے وہاں دیکھو گے۔ انجیل مقدس کے وسیلے سے ہمارے گناہ معاف کیے جائیں۔ اے مسیح تیری ستائش ہو۔